گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسکول ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں یعنی تعلیمی ادارے ہیں، ان کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ پہلی سے پانچویں تک ناظرہ قرآن کریم پڑھانے کی بات کی گئی، اس سے آگے پھر ترجمہ اور پھر تفسیر کی بات کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ریاست جب ایسے فیصلے کرتی ہے تو ان کے اثرات کیا نکلتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ مختلف مکاتب فکر سے مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف فکر رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اس معاشرے میں اس طرح کے جب ریاستی لیول پہ فیصلے لیے جاتے ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، تو ان کے اثرات کیا نکلتے ہیں۔ ہم موجود ہیں صاحبزادہ امانت رسول صاحب کے ساتھ اور اس موضوع پہ ان سے رہنمائی لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ کے سامنے ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور میرے خیال میں تو یہ ایک بڑا احسن جو ہے نا وہ قدم ہے گورنمنٹ کا، لیکن سر اس پہ ہم آپ کی رہنمائی چاہیں گے کہ کچھ ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور بڑے اس کے اندر ایک فکری لوگ بھی اس میں موجود ہیں جو اس بات کی مخالفت میں ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کو اسکولوں کے اندر، مدارس کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر اس کو پڑھایا جائے۔ جبکہ دوسرا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے ہاں پبلک کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ واقعی یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ سر، آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ریاستی سطح پہ اس طرح کے فیصلے لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے، اور ان فیصلوں کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے، جو اس فیصلے کی مخالفت لوگ کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اصولی طور پر درست ہے، صحیح، مستحسن یہ فیصلہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں صرف مسلمان نہیں پڑھتے، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچے بھی، طلباء بھی پڑھتے ہیں۔ طریقہ پھر یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے لیے قرآن ہے تو ان کے لیے پھر بائبل ہونی چاہیے۔ صحیح، وہ جو بھی کتاب پڑھتے ہیں، جس کتاب سے ان کا تعلق ہے، تو پھر ان کو اس کتاب کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، یعنی اس کی مخالفت کی وجہ یعنی سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ دنیا میں، یورپ میں بھی ان کو بچوں کو بائبل پڑھائی جاتی ہے۔ جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے ان کو ان کے مذہب کی کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آج تک یہ، حالانکہ یورپ کتنا ایڈوانس ہے اور آزادی اظہار کی بھی بات کرتا ہے اور بہت حوالوں سے ہمیں ان پر اعتراض بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بائبل کی تعلیم ان کی کتاب کی دی جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن میں ایک اور پہلو سے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کے نتائج آخر کیوں ایسے مرتب ہوتے ہیں کہ جن نتائج سے ہم خوش نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ریاست نے یہ قدم اٹھایا تو مستقبل میں اس سے شدت پسندی وجود میں آئے گی، اس سے انتہا پسندی وجود میں آئے گی۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک جب پڑھاتے ہیں نا، تو ہمارا جو پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم درسی نقطہ نظر سے پڑھاتے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے رٹے کا، یعنی کہ آپ نے نمبر لینے ہیں تو آپ یہ یاد کر لیں، 12 سوال ہیں، 15 سوال ہیں، 20 ہیں، بس یہ آپ کو حفظ ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور یہاں تک کہ لوگوں نے ریاضی کو بھی یاد کر رکھا ہوتا ہے، یعنی میتھ جو ہے اس کو بھی انہوں نے رٹے لگا رکھے ہوتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے کر کے آ جاتے ہیں اور پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ جو ہمارے نظام کی خرابیاں ہیں، نظام تعلیم کی، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی سلوک پھر قرآن مجید کے ساتھ اور یہی سلوک پھر بائبل کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور دیگر کتابوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایک طالب علم ہے، اس کتاب نے نہ اس کے اخلاق کو سنوارنا ہے، نہ اس کے کردار کو بہتر کرنا ہے، نہ فکری حوالے سے اس کے افکار و نظریات کو تبدیل کرنا ہے یا اس کو بہتر کرنا ہے، یہ کچھ نہیں کرنا۔ اس بچے پر بس ایک بوجھ ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اس کو یاد کر لیتا ہے، رٹے لگا لیتا ہے، اور وہ اسی نقطہ نظر سے ہی قرآن کے ساتھ یا کتاب سے تعلق رکھتا ہے کہ میں نے بس اس کو پاس کرنا ہے۔ ایک بات۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات جو اس دوران مجھے معلوم ہوئی، میں نے بھی ذرا مطالعہ کیا، ذرا دیکھا، تو معلوم یہ ہوا کہ وقت بہت کم ہے اور پاروں کی تعداد زیادہ ہے۔ جی بالکل، یہ چیز بھی میری نظر سے گزری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ جیسے کسی موقع پر یہ شرط لگائی گئی کہ آپ نے
حفظ کرنا ہے قرآن پاک، یا یہ شرط لگائی گئی کہ اتنے پارے یا اتنا حصہ اگر آپ کو آئے گا تو آپ کو مارکس مل جائیں گے. اب وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ اساتذہ کے ساتھ ملی بھگت کر کے شاگرد جو ان سے ہیں وہ اپنے مارکس لگوا لیتے ہیں. بالکل. اچھا، یہ پھر یعنی دین کے نام پر اور مذہب کی بنیاد پر پھر یہ جو کریکٹر ہے یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ اس سے جو ایک جھجک ہوتی ہے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے خدا خوفی کی، مذہب کی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ جو کریکٹر ہم بنانے جا رہے ہیں وہ الٹا پستی کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو قرآن مجید ہے. ہاں، میں یہ بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم قرآن مجید پڑھا رہے ہیں نا، تو پھر قرآن مجید کی تعلیم اور اس کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایک اچھا مسلم تیار کرے. یعنی اب ہمارے مدارس میں کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کئی سال تو قرآن نہیں پڑھایا جاتا، تھوڑا بہت پڑھایا جاتا ہے اور آخر میں جا کر حدیث پڑھائی جاتی ہے. یعنی مرکزی جو حیثیت ہے نا، وہ پھر قرآن کو اس طرح دینی چاہیے کہ اس سے ایک مسلمان تیار ہو، اس سے کوئی پھر فرقہ وارانہ سوچ وہ پروان نہ چڑھے. اب چونکہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ تو کر دیا ہے، اور ایون پرائیویٹ سکولز کے اندر تو مختلف حفاظ اور قاری صاحبان انہوں نے رکھنا شروع کر دیے ہیں، لیکن ان کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. کس لیول کا بندہ ہوگا جو قرآن کریم پڑھا رہا ہے، وہ پہلی کلاس کو بھی وہی بندہ پڑھا رہا ہے، 10ویں کلاس کو بھی وہی بندہ پڑھا رہا ہے. تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ حکومت کو کیا اس بارے میں چیزیں سامنے رکھنی چاہیے کہ ایک بہتر طریقے سے قرآن کریم کی تعلیم دی جائے تاکہ اس کے نتائج جو فیوچر میں نکلیں وہ بہت اچھے نکلیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انتظامی یہ معاملہ ہے، خاص طور پر جیسے میں نے پہلے نظام تعلیم کی آپ کو چند خامیاں بتائی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اقربا پروری اور سفارش بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر جو لوگ حقدار ہوتے ہیں اور واقعی وہ اس جاب کو بہت بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، ان کو پھر وہ جاب نہیں ملتی. تو حکومت کو جو کام کرنا چاہیے اس موقع پر وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے اس سبجیکٹ پر کمانڈ بھی رکھتے ہیں اور جو اچھی شہرت بھی رکھنے والے ہیں اور جو فرقہ واریت سے بلند بھی ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے. یعنی جب انٹرویو ہوتے ہیں، جب یہ جاب دی جاتی ہے، تو ان 3-4 باتوں کو ضرور مد نظر رکھا جائے اور اس کو کرائیٹیریا بنا کر اس مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن سر جتنا مرضی ہم دیکھ لیں، ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پہ پڑھا لکھا بندہ بھی، پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، اس کے اندر بھی جو فکری لوگ ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، وہ کسی نہ کسی جماعت یا کسی نہ کسی دائرے کے اندر مسلکی طور پہ بند ہیں. ان کے لیے اس دائرے سے نکلنا بہت مشکل ہے. وہ چاہتے بھی ہیں، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو چاہتے بھی ہیں نکلنا اس دائرے سے، لیکن نکل نہیں پا رہے ہوتے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم جتنے مرضی فلٹرز لگا لیں ان کی اساتذہ کی ہائرنگ کے اوپر، ان کو رکھنے کے اوپر، تو اس چیز کے دور رس نتائج اچھے ہوں گے؟ مثال کے طور پہ اگر مسلکی بنیادوں کے اوپر پڑھایا جاتا ہے قرآن کریم کا ترجمہ، تو آگے جو نسل تیار ہوگی، جو پروڈکٹ تیار ہوگی، وہ مسلکی بنیادوں کے اوپر تیار ہوگی. پھر اس طرح تو نتائج ہمارے سامنے بڑے خطرناک سامنے آ جائیں گے. دیکھیے، یورپ کا ایک طریقہ ہے، وہاں کے تعلیمی اداروں میں، یعنی اگر آپ کو مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے یا کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ کو آپ پڑھتے ہیں، تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی رائے دینے کے بجائے وہ مختلف آراء طلباء کے سامنے رکھ دیتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر اگر بائبل پڑھاتے ہیں تو بائبل کے کسی مسئلے پر اگر خود علماء مسیحیت میں اگر اختلاف ہے اس مسئلے پر اور مختلف نقطۂ نظر موجود ہیں، تو وہ پھر ان تمام کے نقطۂ نظر کو بیان کر دیتے ہیں. تو اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو تعلیم دینے والا ہے، اگر وہ کسی مسئلے پر، اگر مثال کے طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی ایسا کوئی اختلافی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، تو اس پر اگر 2-4-5 علماء کی آراء جو مختلف مسالک سے اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کی آراء کو بیان کر دیا جائے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ بچوں میں کسی قسم کا تعصب پیدا ہو. پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسی صورت سامنے نہیں آتی. اگر صورت سامنے آئے، جیسے ہمارا ایک ذہن ہے، ایک روایتی سوچ ہے ہماری، تو پھر وہاں پر یہ طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے کہ مختلف علماء کی اور مختلف مسالک کے اسکالرز کی جو آراء ہیں
اور ان کی جو تشریح ہے یا وضاحت ہے اس کو طلباء کے سامنے رکھ دیا جائے. اس سے بھی وہ خاص ایک فرقہ وارانہ ذہن پروان نہیں چڑھتا، پھر سب کی آراء سامنے آتی ہیں. سر جب ہم مدارس کی بات کرتے ہیں تو مدارس کے اندر یہ چیز پڑھائی جاتی ہے نا قرآن کریم شروع سے، لیکن تھوڑی مقدار میں، یعنی 1 پارہ 2 پارے وہ ایک نصاب متعین کیا گیا ہے. لیکن مدارس کے اندر جہاں سے قرآن کریم کی تعلیم شروع کی جاتی ہے، جی، سب سے زیادہ مرکزی حیثیت قرآن کریم کی تعلیم کو ہوتی ہے. وہاں پر بھی مسلکی اختلافات کو سائڈ پہ نہیں رکھا جا سکتا. جی، ہمارے سامنے اساتذہ ہیں جب وہ پڑھاتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ دوسرے مسلک کو ایک تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو کریکٹرز مشرک، کافر، منافق، یہ جو کریکٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کریکٹرز کو وہ یوں سمجھا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ اپنے سے دوسرے مسلک کے لوگوں کے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو، میرے خیال میں اس چیز کو ہم کس طریقے سے الگ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے، کہ جب ایک بندہ اس نقطہ نظر سے پڑھ کے آ رہا ہے تو وہ کیسے ان چیزوں کو دیکھیے اسکول اور مدارس ان کے ماحول میں بڑا اختلاف ہے، بڑا فرق ہے. اسکول کا جو معاملہ ہے وہ بالکل سیکولر ایجوکیشن کا ہے، وہاں پر دوسرے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو مدارس ہیں ان کا قیام اکثر طور پر فرقے کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ فلاں فرقے کا مدرسہ ہے، یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں فرقے کا. وہاں پر آپ نے کہا کہ مرکزی حیثیت قرآن کو حاصل ہوتی ہے، قرآن کو حاصل نہیں ہوتی. وہاں پر مرکزی حیثیت اپنی فقہ کو حاصل ہوتی ہے، اور اب مرکزیت عقائد میں دیکھیں تو اپنے اس خاص فرقے کو اور اپنے خاص اپنی فکر کو، علماء کو حاصل ہوتی ہے. تو وہ بالکل جدا گانا صورتحال ہے. یہاں اسکول کا جو معاملہ ہے یہ بالکل مختلف. یہاں پر صرف ایک سبجیکٹ ہے جس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور بالکل تعلیم دی جانی چاہیے، اور اس کے لیے کرائٹیریا بنا دیا جائے اور اس پر سختی کے ساتھ عمل درآمد ہو. اور جو ہماری سماجی خرابیاں ہیں، معاشرتی ہیں، اور جو ایک ہمارا کلچر بن گیا ہے، اب یہ آہستہ آہستہ ہی ختم ہوگا. اتنی جلدی تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ یہ اگر آغاز کیا جاتا ہے تو چند بنیادی باتیں یہ طے کر لی جائیں، ورنہ اس کے نتائج پھر وہی ہمارے سامنے آئیں گے جو ہمیشہ اس طرح کی کوششوں سے سامنے آتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی پہلی جو بات تھی اس کے اندر آپ نے ایک چیز ڈسکس کی کہ ہمارے ہاں جو مسلمز ہیں ان کے لیے قرآن کریم کی تعلیم گورنمنٹ دے رہی ہے، جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی ان کے مذہب کے مطابق ان کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کی تعلیم دینی چاہیے. سر یہ تو معاملہ پھر تھوڑا سا مشکل بھی بن جائے گی گورنمنٹ کے لیے اس چیز میں، اور پھر ہمارے ہاں مذہبی طور پہ جو ایک فکر ہمارے سامنے آتی ہے اس کے سامنے بھی ایک بڑا کویشچن مارک آ جائے گا کہ جیسے گورنمنٹ کو جو مشکل پیش آئے گی، جو ان کے لیے مسئلہ بنے گا، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے پھر ہمیں باقاعدہ طور پہ اساتذہ ہائر کرنے پڑیں گے. بائبل پڑھانی ہے تو اس کے لیے اساتذہ ہائر کرنا پڑیں گے. پھر ان کے اندر بھی فرقے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں اسکول آف تھاٹس ہے، کس کی کتاب پڑھانی ہے، کس کا ترجمہ پڑھانا ہے، کس کا نہیں پڑھانا، کہ کون سا اسکول آف تھاٹ پڑھانا ہے، کون سا نہیں پڑھانا. بالکل اسی طریقے سے جب ہم مذہبی طور پہ اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور سوال آتا ہے، ایک فکر جو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام نے ہمیں دوسرے مذاہب کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھنے سے منع کیا، ان کو سننے سے، ان کو تعلیم حاصل کرنے سے منع کیا ہے. تو پھر یہ تو کویشچن مارک آ جائے گا کہ یہ معاملہ اور طرف چلا جائے گا. دیکھیے آپ کی جو دوسری جز ہے آپ کے سوال کی، میں پہلے اس کو لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، قرآن مجید اتر رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو ایسے وقت میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس موجود ہے، تو لازم اور ضروری ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ آپ کی ذات سے فیض حاصل کیا جائے، قرآن پاک سمجھا جائے، آپ کی صحبت اختیار کی جائے. تو وہ معاملہ تو بالکل مختلف ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بعد بھی علماء کرام نے آخر دوسرے مذاہب کی کتابیں پڑھی، مطالعہ کیا، تو پھر اس پر گفتگو کی نا. تو ایک طالب علم کی حیثیت سے تو کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کی کتابیں پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا نا کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. اب اس وقت جو ہم مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے، وہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اسکولوں میں قرآن مجید پڑھایا جائے
یا جو جس مذہب کو ماننے والا ہے اس کو اس مذہب کی کتاب کی تعلیم دی جائے۔ دیکھیے جس طرح قرآن مجید کی تعلیم دی جائے گی اسی طرح ہی دوسری کتابوں کی تعلیم ان کے مذہب کے ماننے والوں کو دی جائے گی۔ اس مسئلے پر جو ان کے اہل علم ہیں، جو علماء مسیحیت ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بات کر لی جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ کتنی زیادتی کی بات ہو جاتی ہے کہ ایک غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، آپ اس کو زبردستی قرآن مجید کی تعلیم دلوا رہے ہیں، اور وہ تعلیم لے رہا ہے اس لیے کہ اس کی جسے کہتے ہیں پوزیشن کا معاملہ ہے، مارکس کا ایشو ہے، اس وجہ سے وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ تو پھر قرآن پاک کو اس نے سمجھنے اور سیکھنے کے لیے تو نہ پڑھا نا، اس نے تو صرف پوزیشن لینے کے لیے، تو یہ ایک لحاظ سے زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو بہتر راستہ یہی ہے کہ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ جو جس مذہب کو ماننے والا ہے اس کو اسی مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کے تعلیمی اداروں میں اب بھی یورپ کہ جو اتنی ترقی کر چکا، وہاں پر بھی اسکولوں میں اکثریت چونکہ کرسچنز کی ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا تعلق بے شک کسی بھی مذہب سے نہ ہو، لیکن یہ کہ ان کو اپنے اسکولوں میں تعلیمی اداروں میں بائبل پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی قرآن مجید، جو مسلمان ہیں ان کو قرآن مجید پڑھایا جائے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کو ان کے عقیدے کے مطابق جو چیز پڑھانی ہے وہ پڑھائی جائے۔ بالکل، لیکن یہ جو ہمارے ہاں مذہبی طور پہ ایک مسئلہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کی کتابیں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے اس پہ گفتگو کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی اس چیز کے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی لوگ پڑھتے رہے۔ بالکل، اور بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ جب تحقیق کرے گا تو اس کو دوسرے مذاہب کی کتابیں پڑھنا پڑیں گی، اور خاص طور پہ سر ہمارے ہاں جو کمپیریٹیو ریلیجن کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہوتا ہے اس چیز کو پڑھنا۔ تو اس چیز کو پڑھنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہم امانت رسول صاحب کے ساتھ ایک فکری نشست میں تھے، دوبارہ ہم حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔